اپنا معبود، الہ، رب، رازق تسلیم کیا ہے، ان لوگوں کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے اے ایمان والو ارکعوا، تم رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو۔ رکوع اور سجدے سے آپ نماز بھی مراد لے سکتے ہیں، رکوع اور سجدے سے اس کی اطاعت و فرما برداری بھی اس سے مراد لے سکتے ہیں، اس کی غلامی بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن جو سلسلے وار بات کہی جا رہی ہے وہ ایمان کے بعد چونکہ رکوع اور سجدے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم اپنے ایمان کا ثبوت تم نماز کے ذریعے فراہم کرو۔ اگر تم نے زبانی اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے اس رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے نماز پڑھ کے اس کے آگے رکوع اور سجود کر کے اطاعت و فرما برداری کر کے اس کے سامنے غلامی کا طوق اپنی گرد میں ڈال کر اگر ہم اس بات کا ثبوت نہیں فراہم کر رہے ہیں تو گویا کہ صرف لفظی ایمان سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، ایک تم ایمان لاؤ، نماز پڑھو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، نماز پڑھ لینا صرف کافی نہیں تمہارے لیے، ایمان کو ثبوت فراہم کرنے کے لیے صرف نماز کافی نہیں ہے، جو چیز کافی ہے وہ کافی ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کے مکمل فرما بردار بندے اور غلام بن کے دکھا دو۔ اگر ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی لیکن 5 وقت کے بیچ میں جو ایام ہوتے ہیں ہم نے اگر اس میں اب اس غلامی کا طوق گردن سے اتار کے باہر پھینک دیا تو گویا کہ ہم اس کے بندے اور اس کے غلام نہیں ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے تم بندے بن کر دکھاؤ۔ بندے کا مطلب ہے غلامی، یعنی 24 گھنٹے تم اس کے غلام ہو، صرف 5 وقت تم اس کے غلام نہیں ہو بلکہ 24 گھنٹے اس کے تم غلام ہو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرتے رہو۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ذرا غور کیجئے، بڑی اہم بات ہے۔ ایمان لاؤ، نماز پڑھو، اپنے رب کے مکمل بندے بن جاؤ، لیکن تم کو اس پر غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، تم بھلائی کے کام کر کے دکھاؤ، یعنی تمہاری زندگی سے، تمہارے قول سے، تمہارے فعل سے کہیں تضاد نہ ثابت ہو، بلکہ جو کچھ تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، اپنے عمل سے ثبوت فراہم کر رہے ہو، اس پر اکتفا نہ کرو، بلکہ جہاں بھی تم کو کوئی بھی بھلائی کے کام نظر آئے ان سے تم پیچھے نہ ہٹو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر ہاں تم نے اتنے کام کر لیے تو تم فلاح ہو، تم نے کامیابی کی منزل طے کر لی۔ اگر تم نے اس میں سے کوئی کام چھوڑ دیے تو گویا کہ تم نے وہ کامیابی کی منزل جو ہے اس کو تم نہیں چھو سکے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم اتنے کام کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جب بندہ ان تینوں کاموں کو کرنے لگتا ہے، ایمان لے آتا ہے، نماز پڑھ کے اپنے مومن ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے، بندگی و غلامی میں اپنے کو پیش کر دیتا ہے، اس کے بعد قرآن کہتا ہے اب تمہیں ایک بڑی ذمہ دار، تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی خدا کی طرف سے، یعنی اب تم جو دنیا میں دوسرے انسان رہ رہے ہیں، تمہارا اور ان کا رہنا سہنے میں فرق ہونا چاہیے، تم اب بڑے ذمہ دار بن رہے ہو، اور وہ جو ذمہ داری قرآن بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور وہ بھی جہاد جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ،
اور جہاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے، تمہارا سلیکشن کر لیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہمارا چناؤ کیا ہے، وہ چناؤ اس لیے کیا ہے جب وہ ہم ذمہ داری ادا کریں گے، ہم اس کی راہ میں جد و جہد کریں گے۔ لیکن دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہاں لفظ استعمال کیا ہے، وجاہدوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وجاہدوں سے جو اس کا مفہوم نکلتا ہے وہ جد و جہد کا نکلتا ہے، لیکن جد و جہد سے پوری طرح مفہوم واضح نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مفہوم جو مجاہدے سے مفہوم نکلتا ہے وہ اصل مفہوم ہے۔ مجاہدے کا معنی ہے مقابلہ کرنا۔ آپ اگر اپنی زندگی پر غور کریں، اگر آپ سچے اسلام کے شہدائی ہیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کے قدم قدم پر دوسروں سے آپ کا مقابلہ ہوگا، آپ کی کشمکش شروع ہو جائے گی، آپ کے راستے کو روکا جائے گا۔ لیکن یہ راستہ جو سب سے پہلے روکا جاتا ہے، آپ کو اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان لعین اور اس کی پوری فوج، ابلیس لعین اور اس کی شیطانی فوج آپ کے قدم قدم پر آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ اس سے کشمکش میں، اس کے مقابلے میں پیچھے رہ گئے تو گویا کہ آپ نے جہاد کا حق ادا نہ کیا۔ اس کے بعد آپ کے اندر جو چیز موجود ہے وہ آپ کا نفس ہے، جو نہ جانے ان گنت کتنی خواہشات رکھتا ہے۔ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور تم کو وہ ورغلاتا ہے، تم سے کہتا ہے یہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، یہ دین اسلام کی تبلیغ کرنا، بھلا تم جیسے لوگ کریں گے؟ نہ تم حافظ ہو، نہ عالم ہو، نہ مفتی ہو، نہ مجاہد ہو، نہ مفسر ہو، نہ مقرر ہو، تم سے یہ کام کہاں ہو پائے گا؟ تمہارا ہر وقت نفس جو یہ کہتا ہے یہ تو کام مولانا صاحب کے کرنے کا ہے، یہ تو کام مفتی صاحب کے کرنے کا ہے۔ لیکن آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی۔ قرآن سورہ قمر کو آپ پڑھیے، بہت چھوٹی سی سورت، اس سورہ قمر کے اندر قرآن نے 4 مرتبہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اور پوری انسانیت سے ایک بات قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس قرآن کو ہم نے علماء کے لیے ہی نہیں اتارا، اس قرآن کو فضلاء کے نہیں اتارا، بلکہ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور ہے کوئی جو اس قرآن کو پڑھے اور سمجھے۔ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان اتارا ہے تاکہ سب لوگ اس سے نفع حاصل کریں۔ یہ بات ہم کو ذہن سے نکالنی ہوگی۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارے بس کا یہ کام کہاں ہے۔ لیکن آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بخوبی بات واضح ہو جائے گی۔ کل قیامت کے دن جب خدا کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارے اوپر جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی، جس قرآن کی گواہی دے کر رخصت ہو گئے تھے اور تم کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، وہ رخصت ہوتے ہوتے ایک پیغام دے گئے تھے ہم اور آپ کو۔ وہ یہ پیغام تھا انتم شہداء اللہ فی الارض، اس زمین پر اللہ کے گواہ اب تم ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب تک یہ ذات یہ ہمارے ذہن میں جب تک ذہن نشی نہیں ہوگی، اس پیغام کو نہ سمجھنے کی ہمارے اندر سخت پیدا ہوگی، نہ اس پیغام کو دوسروں کے پہنچانے کی سخت پیدا ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے وجاہدوا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے
تم جد و جہد کرو، لیکن یہ جد و جہد سب سے پہلے آپ کو اپنے نفس سے کرنی پڑے گی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری کے لیے راضی کر لے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اس کو زیر کر دے، اس سے مقابلہ آرائی میں اس سے فتح حاصل کر لے، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام ایک محاذ سے، ایک جہاد سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، اللہ کے رسول اب جہاد اب کون جہاد اکبر باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑی جو جہاد ہے وہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وجاہدو، ایک تو تم جہاد کرو، اس کے لیے کشمکش کرو، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ، اور پہنچاؤ وہ اس طرح وجاہدو فی اللہ حق کا جہادی، جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے هو اجتباکم، اس کام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، تم کو چن لیا ہے۔ تمہاری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ یہی مقصد ہے۔ قرآن کہتا ہے اخرجت للناس، اخرجت للناس، تم جو کھڑے کیے گئے ہو، جو تم کو پیدا کیا گیا ہے، وہ تم کو پیدا کیا گیا ہے اپنے نفع کے لیے نہیں، کھانے کمانے کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری پیدائش کا مقصد جو ہے وہ للناس، وہ لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا اخرجت للمسلم، بلکہ فرمایا اخرجت للناس۔ آپ یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا پیغام جس طرح مسلمانوں تمہارا ہے، اسی طرح پوری دنیا کے لیے ہے۔ قرآن نے کہا اخرجت للناس، تم کھڑے کیے گئے ہو، تم پیدا کیے گئے ہو لوگوں کے فائدے کے لیے، اخرجت للناس۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن کہتا ہے یہ جو کام ہے، جس کام کے لیے تم کو چنا گیا ہے، یہ ایسا دین ہے کہ اس دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، ذرا سے بھی تنگی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسرون، یہ دین جو ہے بہت آسان دین، بہت آسان دین، بہت آسان دین ہے۔ لیکن آپ جب تک اس دین کا، اسلام کا دوسرے مذاہب سے، جب تک آپ دونوں مذاہب کا یا اور تمام مذاہب کا جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو اس دین کی آسانی آپ کے اوپر بخوبی واضح نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے تمام دھرم میں، تمام مذاہب کے اندر موکش کا، نجات کا، فلاح کا، سب کے یہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ جب ان نظریوں پہ غور کریں گے دوسرے مذاہب کے اندر، تب آپ کو اس مذہب اسلام کی آسانی آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ تو قرآن کہتا ہے اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں، آپ ان کی زندگی کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا اس خدا کے بندے کا ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک ساتھ جد و جہد میں گزری، کشمکش میں گزری، کہیں گھر والوں سے کشمکش، کہیں بستی والوں سے کشمکش، کہیں حکومت سے کشمکش، کہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کہیں بڑی منت و سماجت کے بعد ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کو قربانی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہی تو ہے جد و جہد۔ تو قرآن کہتا ہے تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ وہ سماکم المسلمین، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ مسلم کے معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، آتم سمرپن، کسی کے آگے اپنے آپ کو بالکل اس کی سپردگی میں دے دینا۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے بالکل سپردگی میں دے رہے ہیں
تو اب تو ہم مسلم کہلانے کا حقدار ہیں، مسلم کہلانے کا حق رکھتے ہیں، مسلم کہلانے کے لائق ہیں۔ اگر ہم نے کسی وقت اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور کسی وقت اپنے آپ کو طاغوت کے سپرد کر دیا، کہیں شیطان کے سپرد کر دیا، کہیں حکومت وقت کے سپرد کر دیا، تو آپ کا اس مسلم رجسٹر سے آپ کا نام خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا یہ نام صرف اسی وقت تک اس رجسٹر میں درج رہے گا جب تک تم اس کی اطاعت و فرما برداری کا توق اپنی گردن میں ڈالے رہو گے۔ تو قرآن کہتا ہے ملت ابراہیم پر قائم ہو جاؤ من قبل وفی ھذا، اور یہ تمہارا نام جو اس نے مسلم نام رکھا ہے وہ پہلے دن سے رکھا ہے، لیکون الرسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ بڑی اہم بات قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو، یہ ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری، یہ اتنی بڑی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں، اے عباس ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سورہ النساء کی تلاوت کرتے ہیں اور جب اس آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب اے محمد تم کو گواہی کے لیے کھڑا جائے گا اور ہر قوم میں سے ایک ایک گواہی کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا، اے عبداللہ بن عباس رک جاؤ، آگے نہ پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں دوا تھے اور وہ آپ یہ سوچ رہے تھے ایک دن کل قیامت کے دن خدا کے سامنے ہمیں اس بات کی گواہی دینی ہے کہ ہمارے ذمے جو پیغام سپرد کیا گیا تھا کہ وہ پیغام ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا۔ آپ دیکھیے قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول تم کو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ پیغام تم لوگوں تک پہنچاؤ، اگر تم نے وہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے گویا کی رسالت کا حق نہ ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں ایک بڑی بھیڑ موجود تھی ان کے سامنے آپ نے کہا الا هل بلغت، کیا میں نے تم کو خدا کا دین پہنچا دیا؟ تمام شرکا ایک آواز میں ہو کر کہا ہاں اللہ کے اے اللہ کے نبی، جو تم کو اللہ کی طرف سے پیغام ملا تھا وہ تم نے ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، کل قیامت کے دن جب تم لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ محمد نے تم تک پیغام پہنچا دیا، اس وقت تم کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا نشہد انک فما بلغت فأدیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے جو کچھ تم کو پیغام ملا وہ تم نے پہنچا دیا، تم نے تبلیغ حق کا حق ادا کر دیا اور ہمارے لیے دین کی نصیحت اور خیر خواہی پوری کر دی۔ اس کے بعد آپ نے پورے مجمع کی طرف اور ان سے کہا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے یہاں حاضرین، یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم نے
تم تک تو پیغام پہنچا دیا، لیکن اب تم اس پیغام کے امین ہو، اس پیغام کے اب تم ذمہ دار ہو، اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تاریخ گواہ ہے، مورخین نے لکھا ہے، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اس محفل کے اندر ایسے بھی تھے کہ جن کے گھوڑوں کا رخ جس طرف کا تھا اس طرف کو ہٹا دیا تاکہ یہ پیغام جو ہمارے پاس امانت کی ہمارے پاس جو اللہ کے نبی نے امانت دے رکھی ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ پیغام اب تم کو پہنچانا ہے، اس زمین پر تم امین ہو۔ آپ بتائیے کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے سر ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کل قیامت کے دن اس دین تبلیغ کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تمام پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کیا یہ ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں کہ یہ پیغام اللہ کا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ اگر ہم یہ پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں تو ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو چناؤ کیا ہے، جو الیکشن کیا ہے، جو ہم کو چنا ہے، کیا اس زمرے میں بھی ہم آتے ہیں؟ آپ ذرا اپنا جائزہ لیں۔ یہ وہ ذمہ داری جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو ذمہ داری دی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو لوگوں پر گواہ بن کر کھڑے ہونا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا اور کون ظالم ہو سکتا ہے جس کے پاس یہ قرآن جیسی امانت موجود ہو؟ اس قرآن کی گواہی تمہارے اوپر ضروری ہے، تم لوگوں تک پہنچاؤ، اور تم اس قرآن کی گواہی تو وہ اپنے تک محدود رکھے ہوئے ہو، تم پہنچاؤ گے کیا؟ تم کو خود رہی معلوم اس قرآن کے اندر وہ کیا گواہی ہے، وہ کیا امانت ہے، وہ کیا پیغام ہے۔